میرا نام ڈاکٹر عبدالغنی القوفی، جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر کا استاد ہوں اور راشٹریہ مدرسہ سنگھ کا راشٹریہ صدر۔ اس پوتر مہینے کی آمد پر جو ابھی ہمارے سامنے آ رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، اس مبارک مہینے کی آمد پر اپنی طرف سے تمام کے تمام نیپال واسیوں کو بہت بہت مبارکباد، نیک خواہشات پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس مہینے کو ہمارے لیے، وطن کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور برکت کا مہینہ بنائے، ساری کی ساری مصیبتوں کو دور کرنے کا مہینہ بنائے۔ اس میں کچھ باتیں ہیں جو رمضان المبارک میں ہم تمام مسلمانوں سے خاص طور پر اپیل کے طور پر کہنا چاہیں گے کہ اس وقت پوری دنیا لاک ڈاؤن کی مہاماری سے گزر رہی ہے۔ کووڈ-19 کی تباہیاں لگاتار پھیلتی چلی جا رہی ہیں اور ترقی یافتہ جو دنیا کے ممالک ہیں وہ اس کا سامنا کرنے سے عاجز ہیں اور لگاتار اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارا ملک نیپال بھی دنیا کے عام ممالک میں سے ایک ملک ہے۔ یہاں بھی اس کے متاثرین کی تعداد جو دنیا کے مقابلے میں بقیہ بہت سارے ملکوں کے مقابلے میں کم ہے، لیکن یہاں بھی تعداد لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور حکومت کی بہت خاطر خواہ توجہ ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ یہاں پر ابھی اس بیماری یا اس کورونا کی تباہی نہیں آئی ہے۔ اس میں تمام کے تمام پبلک کو، عوام کو حکومت کا سہیوگ کرنا چاہیے۔ یہ جتنی بھی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے لگائی جا رہی ہیں اور یہ جو پابندیاں ہیں یہ ہماری شریعت سے متصادم بھی نہیں ہیں، اس کے اپوزٹ بھی نہیں ہیں۔ ہماری شریعت کے اندر اس بات کی اجازت ہے کہ ایسے ماحول میں کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے، اور ان تعلیمات کی پابندی دنیا کے بہت سارے اسلامی ممالک کر بھی رہے ہیں۔ مصر کے اندر، سعودی عرب کے اندر آپ دیکھ لیں، ہمارا سب سے مقدس کعبہ اور مسجد نبوی وغیرہ حرمین شریفین، وہاں بھی اس کی جو ہے تباہی کو دیکھتے ہوئے ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی جیسے پہلے ہوتی تھی نہیں ہو رہی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے ملک نیپال کے تمام مسلم جو سمودائے کے لوگ ہیں ان تمام سے خاص طور پہ یہ اپیل کرنا چاہیں گے کہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں ملک کے قوانین کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے اور خود شریعت کے قانون کا، شریعت کی جو تعلیمات ہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے اور اس لاک ڈاؤن کی پابندی ہونی چاہیے، صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، ماسک کا استعمال کرنا چاہیے، سوشل ڈسٹینسنگ کا جو کہا گیا ہے اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، اسی طریقے سے سینیٹائزر وغیرہ کا استعمال ہے یا اسی طریقے سے ہینڈ واش وغیرہ کا استعمال ہے۔ ان سب چیزوں کا اہتمام اپنے اپنے گھروں کے اندر کرنا چاہیے، بھیڑ بھاڑ کی جگہوں سے بچنا چاہیے۔ اس ماہ مبارک کے اندر بھی خاص طور پر مسلم سوسائٹی کے اندر عبادتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، بہت زیادہ اس پر توجہ دی جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے کہ اس مہینے کے اندر، اس سال اس مہینے کے اندر ہم لوگ مسجدوں میں جانے سے محروم ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین یہ پریشانی دور کرے کہ پھر ہم مسجدوں کو جا کر کے آباد کریں۔ لیکن جب اس پریشانی کی وجہ سے ہم اپنے اپنے گھروں کے اندر نماز ادا کریں تو اس کے اندر ہمیں کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، تنگ نہیں کرنا چاہیے اپنے ذہن کو کہ ہم یہ بہت بڑی محرومی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہماری شریعت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ پوری کی پوری زمین ہمارے لیے سجدگاہ بنائی گئی ہے۔ ہمارے اندر اگر یہ نیت موجود ہے کہ ہم مسجدوں کے اندر جائیں اور عام لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نماز ادا کریں، تراویح پڑھیں اور صدقہ و خیرات کریں جو نیک کام ہیں، تو بقیہ نیک کام جس میں مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کام ہم اپنی جگہ پر کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک مسجدوں میں عبادت کا سوال ہے تو وہ عبادت اپنے گھر کے اندر کریں، تراویح کی نماز اپنے اپنے گھروں کے اندر پڑھیں۔ تراویح کی نماز کے لیے حافظ کا ہونا ضروری ہے تاکہ قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہو، لیکن اس شکل میں جب ہم اپنے اپنے گھروں میں تراویح کی نماز ادا کریں گے تو اس میں
ایک پریشانی عام طور پر آئے گی کہ قرآن کریم ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ یاد نہیں ہے. تو اس سلسلے میں علماء کرام نے جو موجودہ حالات کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے جاننے والے ہیں، ان لوگوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں کسی بھی چیز میں تنگی نہیں ہے شریعت کے اندر. تو ہم جتنا قرآن کریم ہم کو یاد ہے، جتنی صورتیں یاد ہیں، انہی صورتوں کو ریپیٹ کر کے ہم بار بار پڑھ کر کے تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اگر نہیں ہمیں خواہش ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے سے ہم قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، تو قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر بھی نفلی نماز ہے تراویح کی، اس میں علماء کرام نے اجازت دی ہے کہ قرآن کریم کو لے کر کے بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں. موبائل کے ذریعے سے قرآن کریم، موبائل ہاتھ میں لے کر کے بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو اس ثواب کا حقدار بنا سکتے ہیں جو آپ مسجدوں میں جا کر حافظوں کے پیچھے سن کر کے جس ثواب کو آپ چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے نیتوں کو دیکھتا ہے، اور ہمیں گھر کے اندر جو تراویح کی نماز پڑھی جائے گی وہ اس میں وہی اللہ رب العالمین اجر اور ثواب عطا فرمائے گا جو مسجدوں کے اندر جا کر جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اللہ رب العالمین دیتا تھا. اس لیے کہ ہماری نیت موجود ہے، اور نیتوں کے اوپر اجر دیا جاتا ہے. حالات کے تقاضے کے تحت آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں بطور مجبوری، اللہ رب العالمین عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے. اس لیے آپ کی نیت پر، ہماری نیت پر اللہ رب العالمین گھروں کے اندر ادا کی جانے والی عبادات کا بھی اتنا ہی وہ پورا اجر عطا فرمائے گا. یہ بات شریعت کے اصولوں سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے. اسی طریقے سے ایک چیز یہاں پر یہ کہنے کی ہے کہ مسجدوں کے اندر جب نماز پڑھنے ہم نہیں جا سکتے ہیں تو اپنے اپنے گھروں کے اندر ایک جگہ خاص کر لیں. ایسا نہ ہو کہ ایک نماز کسی جگہ پر پڑھیں، دوسری نماز کسی جگہ پر پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام نے سے بہت سارے صحابہ کرام نے، سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے اور کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے گھر میں کہیں پر نماز پڑھ دیجئے تاکہ ہم اسی جگہ کو خاص کر لیں نماز پڑھنے کے لیے. تو اس طریقے سے اس سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ مسجد کے اندر، گھروں کے اندر ایک جگہ خاص کر لی جائے جہاں پر نماز ادا کی جائے. اور نماز میں، گھروں میں نماز جماعت سے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے مرد کھڑے ہو جائیں، امام کھڑا ہو، امام کے پیچھے جو مرد ہیں گھر میں وہ کھڑے ہو جائیں، اس کے پیچھے ان کے ساتھ ساتھ بچے، اور ان کے بعد عورتوں کی صف لگ جائے. اس طریقے سے صف بنا کر کے نماز پڑھیں. اور رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر 5 وقتہ نمازوں کو اپنے اپنے اوقات پر ادا کرنے کا اہتمام کریں، اور قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں. اللہ رب العالمین سے روئیں، گڑگڑائیں کہ اللہ رب العالمین پھر وہ دن لائے کہ ہماری مسجدیں آباد ہوں، اور مسجدوں سے اللہ رب العالمین کا ذکر، قرآن کریم کی تلاوتیں پھر بلند ہوں، اور ہم وہ ساری کی ساری چیزیں جس طریقے سے پہلے کرتے تھے اس طریقے سے کر سکیں. لیکن اس کا بھی فائدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آج یہ دن جب دکھایا ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے. نہیں، یہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے، عذاب نہ کہا جائے اس کو، یہ آزمائش ہے. لیکن اس آزمائش میں خیر کا پہلو بھی ہے، اور وہ خیر کا پہلو یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر نہ جاتے ہوئے بھی، گھروں کے اندر پڑھتے ہوئے بھی آپ کو اللہ رب العالمین وہی ثواب دے رہا ہے. اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے آپ کا گھر جو ہے گونج رہا ہے، اور جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے، وہاں سے مصیبتیں بھاگتی ہیں، وہاں سے جو بلایا ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ پریشانیاں ختم ہوتی ہیں. شیطان اور جادو اور دنیا بھر کی جو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے جوجھ رہے ہیں، وہ سارے کی ساری خرافات وہ قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے ختم ہوگی. سارے گھروں کے اندر برکتیں آئیں گی، اور ایک مقدس ماحول کریٹ ہوگا. جو ماحول جب ہم مسجدوں میں جاتے تھے تو گھروں پر توجہ نہ ہو پانے کی وجہ سے وہ چیز نہیں ہم کو مل پاتی تھی، اس پر عمل کرنے کا اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک بہت ہی سنہری موقع ملا ہوا ہے. اس کو ہمیں کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ ایسے موقع پر رمضان المبارک کے اندر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اور تراویح کے ساتھ ساتھ، اللہ کے رسول قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت خلق کیا کرتے تھے. یہ کام، اس پر ہمیں بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. خاص طور سے کووڈ-19 کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہے، اس کی وجہ سے جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں وہ بھی بھوک مری کے کگار پر پہنچ گئے ہیں.
تو بغیر کسی تفریق کے اپنے ارد گرد جتنے بھی محتاج لوگ دکھائی دے رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت کے ماننے والے ہوں، انسانیت کے ناطے سے ان لوگوں کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے گھر خوراک پہنچانا، یہ جو ہماری اساسی ذمہ داری ہے، اس چیز کو ہم نہ بھولیں۔ اور خاص طور سے اس مہینے میں جو روزہ رکھا جاتا ہے، روزے کے اندر جو صبر کا جو پیغام رکھا گیا ہے، اور اسی صبر کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روزے کا بدلہ صرف میں ہی جانتا ہوں کہ اس کا بدلہ کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ہر عبادت کا ثواب بتایا ہے، لیکن روزے کا کیا ثواب ہے اس کو نہیں بیان کیا گیا، اس لیے کہ یہ صبر اس کے اندر ہمیں کرنا ہوتا ہے، اور یہ اکیلی ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ انسان چھپ کر کے جا کر کے روزہ توڑ سکتا ہے، لیکن وہ اگر روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کے لیے رکھتا ہے۔ تو صبر اس روزے کے ذریعے سے ہم کو ملتا ہے، اور روزے میں یہ صبر کی جو تعلیم ہمیں ملتی ہے، اس تعلیم کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے اندر برداشت پیدا کریں، تحمل پیدا کریں۔ دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا، دوسروں کو گالی گلوچ، یہ ساری کی ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مہینے کی جو تعلیمات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزے کی حالت میں ایسے ہی انسان رہے کہ اس کی زبان سے کوئی گالی گلوچ نہ نکلے، اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اپنے پڑوسی کی عزت کا خیال رکھیں، اس طریقے سے ان ساری چیزوں کی پابندی کریں، خدمت خلق کریں۔ اور ایک اور چیز اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اعتکاف۔ تو چونکہ جب مسجد میں ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے، تو اعتکاف کی عبادت کے معاملے سے بھی اس بار ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ یہ عبادت ہم مسجدوں میں کرنے کی ضد نہ کریں۔ اللہ رب العالمین بہت سارے ایسے موقع دے گا کہ جس میں ہم اس عبادت کی انجام دہی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری مجبوری کو دیکھ رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری نیتوں پر انشاءاللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہیں پر ایک اور آخری مطالبہ گورنمنٹ سے بھی ہم کرنا چاہتے ہیں کہ نیپال کی حکومت اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ توجہ دے رہی ہے اس کووڈ-19 کو روک تھام کے لیے، اور ہماری حکومت کی جو کاوشیں ہیں وہ قابل ستائش ہیں، قابل تعریف ہیں۔ اس پر ہم حکومت کی جو ہے بے انتہا ستائش کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ اور اس خاص مہینے کے اندر، پوتر مہینے کے اندر، مسلمانوں میں خاص طور پر پھلوں کا استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، غذا کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہم حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ مارکیٹوں کے اندر سامان مکمل طور پہ مہیا کرائے جائیں، پھل فروٹ مہیا کرایا جائے۔ اسی طریقے سے شربتوں کی ضرورت پڑتی ہے، شربت اس مہینے میں مہیا کرایا جائے، کھجور مہیا کرایا جائے، اور کھانے پینے کی جو اجناس ہیں، چاول، دال، تیل وغیرہ، ان ساری کی ساری چیزوں کی فراوانی ہو، اور ریٹ پر حکومت کنٹرول کرے تاکہ کسی کو اس سلسلے میں کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کو ہمارے لیے اور ملک کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنائے، اور ہمارے اوپر جو یہ وبا اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین اس کو ہم سے دور کرے، اور پوری انسانیت جو اس مصیبت کے تحت جوجھ رہی ہے، پوری انسانیت کو اس سے اللہ رب العالمین باہر نکالے، اور ہم سب کے لیے یہ مہینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔